السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی المتقین المتقون من کانوا وحیث کانوا، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی، خوف خدا کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں، اس کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس میں تقوی کی بہت اہمیت ہے۔ خدا خوفی، تقوی الہی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کو اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اس خوف کی اہمیت اور اللہ سے خوف کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں، ایک حدیث قدسی سے، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن پکارے گا اپنے بندوں کو اور فرشتوں سے کہے گا، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقامی، ان لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے جو کسی بھی موقع پر جن کے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہوا، میرا ڈر آیا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مصر راس الذباب من خشیۃ اللہ ثم یصیب شیئا من حر وجهہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ جس بندے کی آنکھ سے میرے خوف کی وجہ سے آنسو بہہ پڑے اور وہ آنسو ڈھلک کر اس کے رخساروں پر آ جائیں تو میں اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں۔ بلکہ خدا کا خوف اختیار کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والے اور اللہ کی قدرت اور اس کی جلالت کو سوچ کر جن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الزر، کہ خدا سے خوف کھانے والے، خدا کا تقوی رکھنے والے کا جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے کہ جس طرح سے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد پھر تھن میں جانا ناممکن ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں، اس کے تعلق سے فرمایا کہ لیس شیء احب الی اللہ تبارک و تعالی من قطرتین، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ واما الاثران فاثر فی سبیل اللہ واثر فی فریضۃ من فرائض اللہ، کہ دو قطرے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے انسانوں آنکھوں سے نکلتا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے انسان کے بدن سے نکلتا ہے۔ غرض اسلام نے تقوی کو بہت اہمیت دی ہے۔ تقوی کی اہمیت کا اندازہ آپ ایک اور حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عینان لا تمسہم النار، عین بکت فی جوف اللیل وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، کہ دو آنکھیں ہیں جن کو اللہ رب العزت عذاب نہیں دیتا، جہنم کی آگ کی لپٹیں جس کو نہیں چھوتی، ان آنکھوں میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی یاد میں رو پڑتی ہو، اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہو۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت آخرت میں جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، تپش ہوگی، سورج کی تمازت ہوگی، لوگوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے، اس وقت جن لوگوں کو اللہ رب العزت عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے خوف، اللہ کو یاد کر کے اس سے ڈر گئے ہوں۔ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجلان تحابا فی اللہ واجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل ذات امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کو یاد کر کے اس سے ڈر گئے۔ تو اسلام نے تقوی کو بہت اہمیت دی، بلکہ اجتماعی مراتب میں
اسلام نے جس چیز کا خیال رکھا ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے میں اور اللہ کی نگاہ میں جو شخص اعلیٰ مرتبہ رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہی ہے۔ مراتب یہاں رنگ، نسل، خون، برادری اور ذات سے ثابت نہیں ہوتے، بلکہ اسلام میں جو انسان کا مرتبہ طے ہوتا ہے وہ اس کے تقوی، خدا خوفی، للہیت ہی سے طے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا ذر انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضلہ بتقوی، کہ ابو ذر تم کسی گورے یا کسی کالے سے افضل نہیں ہو الا ہے کہ تم تقوی میں اس سے آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اکرم، کہ اللہ کے رسول سب سے معزز اور محترم شخص کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا المتقون، اللہ سے ڈرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک محترم اور مکرم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے رنگ و نسل کی طرف منسوب کر کے نہیں پکارتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے تذکرے میں اس کی جو دینی خدمات ہوتی تھیں، للہیت اور تقوی ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے انسان کو مخاطب فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ما سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینسب احدا الا الی الدین، کہ میں نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے تعلق سے جب سنا تو اللہ کے رسول نے دین ہی کی نسبت سے اس کو پکارا۔ یہ تمام چیزیں بتلاتی ہیں کہ اسلام نے تقوی کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے تقوی کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ یہ بات تو مسلم ہے کہ اسلام نے تقوی کو بہت اہمیت دی ہے۔ بار بار قرآن میں اور احادیث میں اللہ سے ڈرنے، اللہ کا خوف پیدا کرنے اور تقوی پیدا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن اور حدیث میں اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے تمام اجتماعی رویے، اخلاقی رویے اور انسان کے عملی رویے دو چیزوں پر ڈیپینڈ ہوتی ہیں، ان کی بنیادیں دو ہوتی ہیں، ایک خوف، دوسرے محبت۔ جب دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے تو اس کے اجتماعی رویے، اس کے عملی رویے، اس کے اخلاقی رویے بالکل الگ ہوتے ہیں، اور جب دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا تو انسان کے تمام رویے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اس کو ہندوستان کے پس منظر میں بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے دل کے اندر خدا کے خوف کے بجائے جو غیروں کا خوف بیٹھ گیا ہے، ان کا ڈر بیٹھ گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیے ہمارے اجتماعی رویوں میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ ہم اپنے اصول سے انحراف کر بیٹھے ہیں، ہم اپنے دینی تخصصات سے انحراف کر بیٹھے ہیں۔ ہم غیر مسلموں کو جب خوف کے بطن سے ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے، وہ چاپلوسی پیدا ہوتی ہے، ہم غیر مسلموں کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسے جملے اور ایسے کلمے کہنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں خوف کے بطن سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا تو دنیا کے خوف انسان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے، قرآن نے اور حدیث نے بار بار خدا کے خوف کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ خدا کا خوف نہیں ہوتا تو لوگ انسانوں کو خوش کرتے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے الٹا سیدھا کام کرتے ہیں۔ خدا کا خوف نہیں ہوتا تو لوگ توحید کے اصول سے انحراف کرتے ہیں، اس حد تک دینی لچک پیدا کر لیتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز توحید ہے اور کون سی چیز شرک ہے۔ جب خدا کا خوف ہمارے دل سے اندر سے نکلتا ہے تو ہمارے جلسے توحید کے علمبردار ہونے کے بجائے وحدت ادیان کے علمبردار بن جاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ خوف کے بطن سے جنم لیتی ہیں۔ اس لیے اس حدیث کا جو خلاصہ ہے، جو مطلب ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر خدا کے خوف کو جگہ دیں، اور جب خدا کے خوف کو جگہ دیں گے تو دنیا کے تمام خوف ہمارے دلوں کے اندر سے خود بخود نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔